بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، ہم آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب 5ویں سال پہلی ہجرت کی، نبوت کے 5ویں سال 15 خاندانوں نے نجاشی کے پاس، اس کے بعد کفار نے اپنے سفیر بھیجے نجاشی کے دربار میں تاکہ مسلمانوں کو واپس بھیج دیا جائے مکہ میں۔ لیکن نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا۔ سب مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ نے ہمیں بتوں کی پوجا سے منع کیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ فرمائی اور ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ہمیں جہالت کے اندھیروں سے باہر نکالا۔ تو نجاشی نے کفار کے سفیروں کو واپس بھیج دیا اور مسلمانوں کو وہاں پہ رہنے دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ جاری رکھی۔ ظلم و ستم کا دور تھا۔ اس وقت عمر بن ابن الخطاب اسلام کے دشمن تھے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے گئے، نعوذ باللہ۔ راستے میں ایک شخص نے ان کو بتایا کہ آپ کے بہن اور اس کے خاوند نے اسلام قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے جا کر پوچھیں۔ تو حضرت عمر اپنی بہن کے گھر کی طرف ہوئے۔ جب گھر کے پاس پہنچے تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی۔ جب وہ اندر گئے تو انہوں نے اپنی بہن اور اس کے خاوند سے پوچھا، کیا تم دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر نے ان دونوں کو مارا، تشدد کیا اور ان کی بہن کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ان کی بہن نے بولا کہ آپ ہم پہ جو بھی ظلم کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام نہیں چھوڑیں گے اور ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو اپنی بہن سے بولے کہ تم قرآن پاک کی جو آیات پڑھ رہی تھی پھر وہ پڑھو۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو صاف کر لیں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھوں گی۔ تو حضرت عمر نے اپنے آپ کو صاف کیا، وضو کیا، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت سنی تو ان کی آنکھوں میں زار و کتار آنسو آ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سچا دین ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو مسلمانوں نے ان کو روک لیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے حضرت عمر کو اسلام کی سمجھ عطا فرمائی۔ اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابو طالب، آپ کے چچا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت غم کا وقت تھا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ایک سوادہ کے ساتھ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے جب ایک رات کو آرام فرما رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی کھولی اور آپ کا دل نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھویا اور ایک سونے کا برتن لے کر آئے جس میں عقل اور یقین تھا، اور وہ برتن آپ کے سینے میں انڈیلا اور خالی کر دیا برتن کو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آسمان کی طرف لے کر گئے، اور ایک جانور جو کہ گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور جس کے پر تھے، اس پر سوار کیا اور بیت المقدس میں لے کر گئے۔ اس سفر کو الازراء کہتے ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الاقصیٰ میں پہلے پیغمبروں سے ملاقات کی، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہاں پہ ان کے ساتھ نماز ادا کی، پھر ایک تارے کو آسمان میں مقرر کیا جس کو المعراج کہا جاتا ہے۔ وہاں اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیڑ کے پاس لے کر گئے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں مقرر فرمائیں۔ شروع میں 50 نمازیں مقرر ہوئیں ایک دن میں، تو اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی اور نمازیں کم کروائیں کہ میری امت بہت کمزور ہے، وہ 50 نمازیں ایک دن میں نہیں پڑھ پائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی اور نمازیں کم کروائیں۔ پھر کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں فرض ہوئیں ایک دن میں۔ اس کے بعد 5 نمازیں فرض ہونے کے بعد ایک نماز 10 نمازوں کے برابر ہے، یعنی کہ ہماری 5 نمازیں دن کی 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ میں لے کر جایا گیا۔ جنت میں آپ نے موتی کے محل دیکھے اور خوشبودار مٹی دیکھی۔ دوزخ میں آپ نے مستقبل کے لوگوں کو دیکھا جو کہ جن پر عذاب ہو رہا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے۔ جب آپ کا سفر مکمل ہوا اور آپ واپس تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی تک گرم تھا۔ اس واقعے کے بعد اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا اور مسلمانوں کے دشمن کفار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ بنایا، نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگاہ کیا کہ لوگوں کا یہ منصوبہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ مکہ چھوڑ کر کسی غار میں چلے گئے۔ وہاں پہ 3 رات تک قیام کیا اور وہاں سے پھر مدینہ کی طرف رخصت ہوئے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام بھی رکھا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت استقبال کیا گیا۔ مسلمان بھی آپ کے پیچھے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہ قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کیا۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا قدم اٹھایا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ مدینہ کے پاس غزوہ بدر اور غزوہ احد بھی ہوا، کیونکہ اسلام کے دشمن الگ الگ وقت پہ مسلمانوں پر حملہ کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا، جو کہ قرآن پاک کو سمجھتے تھے اور دین کا علم رکھتے تھے۔ ہمارے نبی نے بادشاہوں کو بھی خط لکھا اور اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہوں میں سے سب سے پہلا بادشاہ ابیسینیا کا، جس کا نام نیگس تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ 629 میں کفار نے حملہ کیا تو بہت سے مسلمانوں نے مکہ میں پناہ لے لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچایا اور مدد مانگی، تو ہمارے نبی مکہ کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ آپ نے مکہ میں داخل ہوتے اعلان فرمایا
کہ جس نے کعبہ میں یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے کعبہ میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی بنا جنگ کے۔ وہاں پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 360 بتوں کو ہٹا دیا اور اعلان فرمایا کہ جو کافر وہاں پر پکڑے گئے ان کو معاف کر دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ آپ کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ میں آپ سے وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں واپس لوٹ جاؤ۔ دشمن بھاگ گئے تھے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی نہیں کرتے تو پھر وہ بعد میں واپس آتے گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بتوں کو ہٹانے کے لیے پہلا قدم بڑھایا تو آپ نے اپنی چھڑی بتوں کی طرف کی تو وہ بت ٹوٹنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد تمام بتوں کو ہٹا دیا گیا۔ 632 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 130,000 مردوں اور عورتوں کے ساتھ اپنے آخری حج کا سفر کیا۔ اس کے 2 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور کچھ عرصہ کے بعد آپ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ کے پاس کوچ کر گئے۔ اس کے بعد یہ واقعہ مدینہ کی طرف ہجرت کے 11 سال کے بعد پیش آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی، اکثر رات کے وقت عبادت کیا کرتے تھے، خشک روٹی، کھجور اور پانی کے ساتھ گزر بسر کرتے تھے، اکثر دن میں بہت مصروف رہتے تھے، مجازی حکمران ہونے کے باوجود ایک سادہ زندگی بسر کی۔ تو دوستو، اسٹوڈنٹس، یہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ۔ تو اس میں سے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گا، تو پلیز آپ اس کا آنسر کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے کفار نے کتنا انعام رکھا تھا، کتنے اونٹ کا انعام رکھا تھا؟ پہلا سوال یہ۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا قدم کون سا اٹھایا تھا؟ کیا تعمیر کرنے کا قدم اٹھایا گیا تھا؟ مکہ میں کتنے بتوں کو توڑا گیا تھا، ہٹایا گیا تھا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔